السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میڈیا کی ترقی کے اس دور میں ویڈیو گیمز اور موویز بآسانی ہر کسی کی پہنچ میں ہیں۔ کئی ویڈیو گیمز ایسے بھی ہیں جن پر باقاعدہ پوری فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو ایسے ہی ایک ویڈیو گیم کے بارے میں ہے جو کہ نہ صرف پوری دنیا میں کافی مقبول ہوا بلکہ اس کے بعد باقاعدہ اس پہ ایک فلم بھی بنائی گئی جو کہ بہت کامیاب رہی۔ دوستوں، پرنس آف پرشیا نامی یہ ویڈیو گیم گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں کھیلا جاتا رہا ہے، جبکہ پرنس آف پرشیا ہی کے نام سے 2010 میں ہالی ووڈ کی ایک مووی بھی ریلیز ہوئی جس میں کافی بڑی اسٹار کاسٹ شامل تھی۔ ان دونوں میں ایک فارسی شہزادہ داستان مختلف کارنامے انجام دیتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پرنس آف پرشیا کہلائے جانے والے شہزادے داستان کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے یا یہ محض ایک افسانوی کردار ہی ہے؟ در حقیقت دور حاضر کے پرنس آف پرشیا کا کردار ماضی کی ایک حقیقی شخصیت پر مبنی ہے۔ یہ شخصیت قدیم فارس کی رزمیہ داستانوں میں رستم داستان کے نام سے مشہور ہے اور دنیا بھر میں موجود پارسی آج بھی اسے اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ فردوسی کی لکھی مشہور فارسی نظم شاہ نامہ میں رستم کا ذکر جا بجا ملتا ہے، جس میں رستم داستان کا تذکرہ ایک ماورائی طاقتوں کے مالک اور بحیثیت سپر ہیرو کے کیا گیا ہے۔ دراصل اس شخص کا حقیقی نام رستم فرخزاد تھا اور اسلام کی آمد سے قبل یعنی ساسانی عہد میں اس کا شمار اس دور کے بہترین سالاروں اور بہادروں میں ہوا کرتا تھا۔ جب وہ میدان میں اترتا تو کوئی اس کے مد مقابل آنے کی جرات نہ کرتا۔ ذہانت اور حکمت عملی میں پورے فارس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ رستم فرخزاد ایران کے مشہور شاہی خاندان اسپہابس سے تعلق رکھتا تھا۔ مشہور ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کے دور میں خراساں اور موجودہ آذربائیجان اس کے خاندان کی عملداری میں تھے۔ یاد رہے، یہ وہی خسرو پرویز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایران کا بادشاہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دیگر حکمرانوں کی طرح اسے بھی بذریعہ خط اسلام کی دعوت بھیجی تھی، لیکن اس نے اپنی طاقت کے نشے اور غرور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ در حقیقت جب وہ اس خط کو پھاڑ رہا تھا تو خود ہی اپنی سلطنت کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کر رہا تھا۔ اس واقعے کے چند ہی دنوں کے بعد بادشاہ خسرو پرویز کے احمقانہ فیصلوں سے تنگ آ کر اس کی سلطنت کے 7 طاقتور شاہی خاندانوں نے علم بغاوت بلند کر دیا، جن میں رستم فرخزاد اور اس کا باپ فرخ ہرمز سر فہرست تھے۔ ان تمام بااثر خاندانوں نے مل کر قیصر روم سے صلح کر لی اور خسرو پرویز کو قید کر کے اس کے بیٹے شیرویا کو تخت نشین کر دیا۔ بعد ازاں نئے بادشاہ شیرویا نے ہی اپنے تمام بھائیوں سمیت اپنے باپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی بے حرمتی کرنے والا یہ شخص عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس کا بیٹا شیرویا بھی ایک نااہل بادشاہ ثابت ہوا۔ اس سے اختلافات کے سبب سب سے پہلے رستم فرخزاد اور اس کے باپ فرخ ہرمز نے شمالی ایران میں اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے علیحدہ حکومت بنا لی۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے دیگر کئی امراء نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور یوں ایران کے عظیم الشان ساسانی سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ خسرو پرویز کا بیٹا شیرویا بھی مختصر سے عرصے حکومت کرنے کے بعد طاعون میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہوا۔ اس کے بعد شیرویا کی بہن یعنی خسرو پرویز کی بیٹی آزرمی تخت ایران کی حکمران بنی، جس نے مختلف امراء سے ساز باز کر کے رستم کے باپ فرخ ہرمز کو قتل کروا دیا۔ اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے رستم فرخزاد خراسان سے ایک لشکر لے کر نکلا اور ایران کے باقی تمام لشکروں کو شکست دیتا ہوا آزرمی دخت تک جا پہنچا اور اسے قتل کر کے تخت اس کی بہن بوران دخت کے حوالے کر دیا۔
لیکن انہی دنوں ایرانی سلطنت کے لیے ایک نیا خطرہ سر ابھار رہا تھا۔ یہ وہ مسلمان تھے جو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت دنیا کی دو بڑی طاقتوں یعنی ایران اور روم کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکے تھے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے رستم فرخزاد نے ایران کے دیگر بااثر خاندانوں کے ساتھ مل کر ایرانی سلطنت کو دوبارہ یکجا کر دیا اور خسرو پرویز کے پوتے یزگرد کو ایران کے تخت پر بٹھا دیا۔ سلطنت ایران اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی فیصلہ کن جنگ یعنی کہ جنگ قادسیہ میں یہی رستم فرخزاد ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا، جبکہ دوسری جانب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ رستم فرخزاد ایرانی سلطنت کی آخری امید تھا، جس کی تمام زندگی شاندار فتوحات سے مزین تھی۔ اس کا میدان جنگ میں ہونا ہی ایرانی لشکر کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کے دوران شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ ان تمام تر حالات کے باوجود اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس جنگ میں استقامت عطا فرمائی اور فتح مبین سے نوازا۔ ایران کا یہ سپہ سالار یعنی رستم فرخزاد نہایت بے جگری سے لڑتا ہوا جنگ قادسیہ کے آخری روز ریت کے ایک طوفان میں پھنس کر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ لیکن فارسی حکایات اور افسانوی داستانوں میں آج بھی رستم داستان کا نام ایک جنگی ہیرو اور ایک بہادر لیڈر کے طور پر مقبول ہے، اور یہی شخص یعنی رستم پرنس آف پرشیا نامی کردار کی تخلیق کی بنیاد بھی ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجیے اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔